ایک ایک بلاک جو ہے 70 سے 80 ٹن کا ہے، اور اس کو اٹھایا گیا ہے 350 سے 400 فٹ اوپر زمین سے۔ اب انہوں نے کیسے اٹھایا؟ یہ بڑے اچنبھے کی بات ہے۔ تو یہ تینوں ستارے جس طریقے سے ان کی پلیسمنٹ ہے، جب آپ رات کو دیکھتے ہیں کہ جو ہماری کہکشاں ہے، جو ملکی وے ہے، جس طرح اس کی پلیسمنٹ ملکی وے کے ساتھ ہے ان ستاروں کی، اسی طریقے سے انہوں نے ان 3 پیرامڈس کو اس کے ساتھ میں رکھا، اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ دریائے نیل اس کے ساتھ میں بہ رہا ہے، جو سیمیٹری رکھی ہے وہ اس طرح کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ ڈے ونس اگین مائی ڈیئر فرینڈس، پیارے دوستوں، سجنوں، متروں، ساتھیوں، گرانوں، ملگروں، یارانوں، کامریڈ۔ اچھا، آج ایک آپ سے اس ویڈیو میں جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ انسان کی بنائی ہوئی سب سے قدیم ترین چیز ہے، یعنی اہرام مصر۔ کچھ اس کا تذکرہ ہو جائے، کچھ جن لوگوں نے اس کو بنایا تھا، جو فرعون تھے اس دور کے، ان کا تذکرہ ہو جائے، یہ کہاں سے آئے تھے، کیا لوگ تھے، کیونکہ اس کے بارے میں جو نالج ہے، جو علم ہے، وہ بکھرا ہوا کسی ایک جگہ پہ نہیں ہے۔ مجھے بھی بہت تحقیق کرنی پڑی، بہت ساری کتابیں ڈھونڈی، بہت سارے آرٹیکل جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ پڑھے، جو بریٹانیکا ہے، انسائکلوپیڈیا، اس کو کھنگالنا پڑا، بہت سارے ریفرنس قرآن سے لینے پڑے۔ تو آج آپ کے سامنے میں بتاؤں اہرام مصر جو ہیں، ویسے تو اہرام بہت سے ممالک میں ہیں۔ اہرام جو ہے وہ لاطینی امریکہ میں بھی ہیں، کچھ اہرام جو ہے وہ ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، سوڈان میں بھی ہیں، کچھ ویتنام میں بھی ہیں، لیکن جو زیادہ مشہور ہیں وہ ہیں مصر کے اہرام جو ہیں۔ اور اس میں بھی جو 3 اہرام ہیں جو اکٹھے جڑے ایک ساتھ ہیں، ان میں سے جو بیچ والے جسے دا گریٹ پیرامڈ کہتے ہیں، جو سب سے بڑا اہرام ہے، وہ بیسیکلی کوفو تھا اس کا نام، جو فرعون تھا جس نے بنایا تھا، اور یہ تقریباً 2600 قبل مسیح میں اس کو بنایا گیا تھا۔ یعنی اب اگر ہم اس کو ٹوٹل ایڈ کریں تو تقریباً 5000 سال کے لگ بھگ جو ہے نا، یا اس سے کم و بیش، زیادہ یا کم، اتنا عرصہ اس کو ہو گیا بنے ہوئے۔ اس کے ساتھ 2 چھوٹے، اس سے ذرا سے چھوٹے ہیں، یہ تو بہت بڑا ہے جو گریٹ پیرامڈ ہے، 2 اور اہرام میں، ایک میں کوفو کے والد صاحب جو ہے نا وہ مدفون ہے، اور ایک میں ان کا بیٹا ہے۔ جو گریٹ پیرامڈ ہے، یہ جو سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے، تو یہ بہت سی چیزوں کا مرکب ہے۔ اس میں میتھمیٹکس یعنی ریاضی کے بہترین اصول ڈالے گئے ہیں، اس میں علم فلکیات کا بھی بہت عمل دخل ہے، اس میں آرکیالوجی کا بھی دخل ہے، اس میں بہت ساری چیزیں اکٹھی کی ہوئی ہیں جو انہوں نے بنایا ہے، اور اتنا پرفیکٹ طریقے سے بنایا گیا ہے کہ بقول ایک جو یو کے کا گورا سائنسدان تھا برطانوی، جو ایک ماہر جو تعمیرات ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر مجھے آج تمام یہ جو چیزیں میرے پاس اویلیبل ہے، مشینری سائنس سے، مجھے کہا جائے اس طرح کا جو ہے نا اسٹرکچر بنانے کو، تو شاید میں اتنی ایکوریسی سے نہیں بنا پاؤں، کیونکہ اس میں جو اینگلز رکھے گئے ہیں وہ اتنے، مطلب جو 4 سائڈز ہیں اس کی بنی ہوئی، وہ اتنے ایکوریٹ ہیں کہ کسی سائڈ میں 1 ڈگری کیا، جو ڈگری کا 60واں حصہ ہوتا ہے منٹ، اور اس کا 60واں حصہ سیکنڈ جو ہوتا ہے، کہ وہ 2 سیکنڈ کا فرق بھی نہیں ہے دونوں سائڈز کے بیچ میں، جو کہ بہت جو ہے نا تعمیرات کی اعلیٰ مثال ہے۔ اس کی سائڈ جو ہیں وہ 230 میٹر، 230.25، 230.3، اس طرح کر کے جو ہے نا بنائی گئی ہیں، اور 147 میٹر اس کی ہائٹ ہے۔ اگر ہم اس کو اس میں لیں، فیٹس میں لیں، 775 فٹ ایک سائڈ، 775 فٹ دوسری، 775 فٹ تیسری، اور 775 فٹ چوتھی، اور اس کی اونچائی جو تھی وہ 482 فٹ تھی۔ اچھا، اس کو بنانے کا طریقہ ایسے رکھا گیا ہے کہ یہ جو ان کے پیرامیٹر جیسے کہتے ہیں، جو سائڈ کے اگر آپ اس کو ٹوٹل کریں اور اس کی ہائٹ سے اس کا ریشو نکالیں،
تو ایگزیکٹلی وہی نکلتا ہے جو زمین کا سرکمفرنس ہے اس کے ڈایامیٹر کے ساتھ جو ریشو نکلتا ہے. تو زمین کا سرکمفرنس جو ہے تو بہت بعد میں مطلب ہے کہ 19ویں صدی میں بلکہ 20ویں صدی میں انہوں نے ایکوریلی اس کو کیلکولیٹ کیا. تو اس وقت کے لوگوں کو کیسے اس کا علم تھا، بڑے اچھبے کی بات ہے. پھر یہ جو بنا ہے اہرام جو بنا ہے اس میں لگ بھگ 23 لاکھ جو ہے نا وہ بلاکس استعمال کیے گئے پتھر کے. اچھا کچھ پتھر جو باہر لگایا گیا نا وہ لائم سٹون تھا، اور اندر جو اندر اس کے چیمبرز بنے ہوئے ہیں جس میں کہ جب فرعون کی جب موت ہو جاتی تھی تو اس کی حنوط شدہ لاش اس میں رکھی جاتی تھی، اس کے ساتھ اس کی بہت ساری چیزیں رکھی جاتی، مختلف چیمبرز تھے، نیچے اوپر وہ چیمبرز بنے ہوئے تھے جگہ جس میں کہ اس کے لیے اس کی ڈیلی کی اشیاء ہوتی تھی. ان کا خیال یہ تھا کہ موت کے بعد بھی اس کی چیزیں کام آئیں گی. بہت سا سونا رکھا جاتا تھا. جو اندر کا چیمبر ہے جو بنایا ہوا ہے اس میں انہوں نے گرینائٹ جسے کہتے ہیں گرینائٹ جو سنگ مرمر کی بہت اچھی قسم ہوتی ہے اس کے بلاکس استعمال کیے گئے. آپ لوگ حیران ہوں گے ایک بلاک جو ہے 70 سے 80 ٹن کا ہے اور اس کو اٹھایا گیا ہے 350 سے 400 فٹ اوپر زمین سے. اب انہوں نے کیسے اٹھایا؟ یہ بڑے اچھمے کی بات ہے. بلکہ اس سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ جو گرینائٹ کے بلاک ہے یہ ایک جگہ ہے اسود جو قاہرہ ہے جہاں پہ یہ ہے گزا نام ہے قاہرہ کے شمال میں یہ احرام بنے ہوئے. تو گزا سے 900 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے یہ دور ہے جہاں سے کہ ان بلاکس کو لایا گیا. اب آپ یہ سوچئے کہ اتنے بڑے بلاک 70-80 ٹن کا بلاک کیسے لایا گیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کشتی پہ رکھ کے لایا گیا بیکاز دریائے نیل اس کے ساتھ ساتھ بہ رہا ہے. پھر اس کو کیسے اتارا گیا، کیسے اس کو نیل سے لے کے غزہ کی جگہ تک لایا گیا، پھر کیسے اس کو چڑھایا گیا، مطلب مشینری تو کوئی تھی نہیں کچھ وہی، تو پھر وہاں پہ رکھا گیا اور اتنی نفاست سے ان کو آپس میں جوڑا گیا ہے کہ بقول ایک مغربی جو ماہر تعمیرات ہے وہ کہتا ہے کہ اتنے اچھے طریقے سے جڑے ہوئے کہ اس کے بیچ میں آپ ایک کریڈٹ کارڈ نہیں ڈال سکتے. اب اتنی ہائٹ پہ اتنے طریقے سے واللہ عالم کہ یہ کیا ان کے پاس کیا سائنس تھی، کیا ان کے پاس چیزیں تھی جس سے یہ بنایا گیا. اچھا اب آئیے اس کے بنانے کی یہ جگہ جو ہے جو جیسے میں نے شروع میں کہا تھا فلکیات یعنی ایسٹرونومی کا نالج ان کا اتنا زبردست تھا. ایک تو جب انہوں نے گریٹ پیرامڈ کو بنایا تو اس کی جو چاروں سائڈز تھی نا، چاروں جو اس کی سائڈ ہے وہ ہر سائڈ جو ہے وہ کارڈینل پوائنٹس کے ساتھ ہے. یعنی شمال کی سائڈ ایگزیکٹلی 000 پہ مطلب اس کے اوپر انہوں نے رکھی ہوئی ہے، مشرق والی ایگزیکٹلی مشرق کی سائڈ پہ ہے، مطلب ایون ایک جیسے کہتے ہیں سوتر بھر کا فرق نہیں ہے. اسی طرح جو جنوب کی سائڈ ہے اسی طرح مغرب کی سائڈ ہے. تو وہ جو ستارے تھے ان کی مدد سے انہوں نے رکھی ہے. بلکہ یہ 3 پیرامڈ پہ جو رکھے ہیں انہوں نے اس طریقے سے جو بنائے ہیں کہ ایک کانسٹلیشن ہے جسے اورائن کہتے ہیں جو سب سے مشہور جو ہے نا ستاروں کا جھرمٹ ہے اورائن. اس میں بڑے مشہور ستارے ہیں. اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو اس میں 3 ستارے ایسے لگے ہوئے جیسے کرکٹ کی 3 سٹمپس لگی ہوتی ہیں. اس میں بیچ والا جو ہے اس ستارے کا نام ہے النیلم. تو یہ تینوں ستارے جس طریقے سے ان کی پلیسمنٹ ہے جب آپ رات کو دیکھتے ہیں کہ جو ہماری کہکشاں ہے جو ملکی وے ہے جس طرح اس کی پلیسمنٹ ملکی وے کے ساتھ ہے ان ستاروں کی، اسی طریقے سے انہوں نے ان 3 پیرامڈس کو اس کے ساتھ میں رکھا اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ دریائے نیل اس کے ساتھ میں بہ رہا ہے. جو سیمیٹری رکھی ہے وہ اس طرح کی ہے. اب کیسے ان کے پاس یہ نالج تھا، کتنے ایگزیکٹ ہوئے تھے، گاڈ نوز کہتے ہیں کہ اس کا علم اللہ کو ہے. لیکن جو ایک کچھ یونانی وہ تھے سائنسدان تھے انہوں نے اس پہ تحقیق کی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ کوفو صاحب نے جب یہ بنایا تو اس کو 20 سال لگے اور لگ بھگ 40,000 سے لے کے 1 لاکھ مزدور جو ہے نا لگائے جو پتھر لائے جنہوں نے بنایا. پھر بعد میں کوفو صاحب جب فوت ہوئے تو اس کی حنوط شدہ لاش اس میں رکھی گئی. اچھا یہ تو چھوٹا سا، اصل میں اس کے اوپر بہت بکس لکھی گئی کہ بہت کچھ ہے اہرام مصر کے بارے میں. تو آپ کو آسان الفاظ میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں انسان کی بنائی سب سے قدیم چیز
اور کتنی ایکوریسی سے بنائی ہے، کتنی بڑی بڑی چیزیں انوالو تھی۔ اب ذرا ان کے بارے میں تھوڑی سی میں کچھ اور معلومات آپ دوں۔ یہ جو فرعون تھے یہ مصر جو ان کی بادشاہ تھی یہاں پہ تھے۔ اچھا، جب کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جب کنعان سے نکلے تو اپنے 12 بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ یہاں پہ آئے، آباد ہوئے، رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد جو ان کی حضرت یعقوب کی جو امت تھی جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، تو بنی اسرائیل کو جو ہے وہ غلام بنایا ایجپشنز نے۔ اچھا، اس میں ایک فرعون تھا جس کا نام تھا رامس۔ رامس وہی شخص ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو رامس کو کسی ایک کاہن نے کہا تھا کہ تمہاری موت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ایک بچے کے ہاتھوں ہوگی۔ تو آپ نے سنا ہوگا قرآن میں بھی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے جو لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو مروا دیتا تھا اور بچیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ پھر اس طرح موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے اس کو بچانے کے لیے ان کی والدہ محترمہ نے ان کو دریا میں بہا دیا کہ یہ بچ جائے، مطلب ٹوکری میں رکھے۔ رامس جو تھا مطلب سب سے ظالم بادشاہ تھا۔ کچھ قصے تو آپ نے پڑھے ہوئے ہوں اس کے بارے میں، قرآن میں بڑا کیٹیگوریکلی ہے وہ، جس کے اس کے 2 اسسٹنٹ، 2 وزیر تھے۔ ایک تو تھا حامان جو اس کے جو ریلیجس جو اس کی جو دین اس کا تھا، جو مذہبی، اس کو قابو کرتا تھا، لوگوں کو اس کا کام تھا ان کو چلانا۔ اور ایک تھا قارون جس کا کام تھا کہ اس کو دولت پرووائڈ کرے، تو جو اس کی طاقت کا سرچشمہ تھا فرعون کی، کہ یہ 2 لے کے جو ہے نا یہ پلرز تھے۔ جب اس کا جب جیسے آپ جانتے ہیں، میں اس میں نہیں، اس کی جینیسس میں نہیں پڑھنا چاہتا کیسے کہ چیلنج کیا جب حضرت موسیٰ کو بھیجا اللہ نے کہ تم جاؤ فرعون کو اس کے دربار میں جاؤ۔ فرعون جو ہے بے حد سرکش ہوا جا رہا ہے، لیکن خیال کرنا کہ بڑے تمہارا لہجہ جو ہے نا بڑا ملیح ہونا چاہیے، زیادہ غصہ دکھانا نہیں ہے۔ پھر آگے کا تو آپ کا پتہ ہے کہ جب اس نے چیلنج کیا تو اس نے ایک دن مقرر کیا کہ ٹھیک ہے یہ تم جادو مجھے دکھا رہے ہو، کیونکہ حضرت موسیٰ نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، ہاتھ نکالا تو بالکل سفید تھا۔ تو اس کے سردار کہنے لگے یہ جادو ہے، تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ سارے جادوگروں کو اکٹھا کرتے ہیں، ایک دن مقرر ہوا تو کون جیتے گا کیسے۔ خیر، جب جادوگروں نے آئے مقابلے میں تو آپ لوگ سب جانتے ہیں قرآن کی باتیں کہ تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں، پہلے تم چال چلو گے ہم چلیں؟ تو موسیٰ نے کہا تم چلو۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنی جو رسیاں تھیں وہ نیچے پھینک دی تو وہ سانپ بن گئے۔ تو حضرت موسیٰ کے دل میں تھوڑا ڈر پیدا ہوا، تو اوپر سے وہی آئی کہ موسیٰ ڈرو نہیں، اپنا عصا ڈالو۔ تو جب انہوں نے اپنا عصا ڈالا تو وہ جو ہے بڑا اژدہار ٹائپ بن گیا اور ان سارے سانپوں کو نکل گیا۔ تو یہ دیکھ کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے کہ ہم موسیٰ کے رب پہ ایمان لائے۔ فرعون بہت سخت غصے میں آیا کہ تم میرے کہے بغیر کیسے اس کو مان سکتے ہو۔ بہرحال فرعون نے ان کے کہتے ہیں ایک بازو جو ہے نا الٹے سائڈ کا بازو اور سیدھی سائڈ کی ٹانگ کٹوا کے ان کو سولی پہ چڑھایا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے رب کو مان لیا۔ مین وائل حضرت موسیٰ جو ہے وہ ان کو حکم ہوا کہ تم رات کو نکل چلو، اپنے جتنا بھی بنی اسرائیل قبیلہ اس کو لے کر نکل جاؤ۔ تو جب فرعون کو پتہ چلا تو بہت بڑا لاؤ لشکر لے کے ان کے پیچھے آ گیا۔ تو حضرت موسیٰ جو ہے وہ چل پڑے، تو آگے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا ریڈ سی میں گلف آف عقبہ کہتے ہیں اس کو، سمندر کا حصہ، وہ آیا۔ تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ اپنی لاٹھی اس میں مارو سمندر میں۔ وہ لاٹھی ماری تو سمندر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو اسے کہا اس کو پار کر لو۔ تو جب وہ پار کیا پیچھے فرعون پہنچ آیا تو فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس میں اتر آیا۔ تو جب وہ سارے اندر پہنچ گئے بیچ سمندر تک، تو تب تک حضرت موسیٰ تو نکل چکے تھے۔ تو اس وقت اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ مل جاؤ۔ تو جب وہ مل رہا تھا تو اس وقت فرعون نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے اللہ پہ میں ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا اٹس ٹو لیٹ، اب تم وہ نہیں، تمہیں میں نے بہت موقع دیے وہ کیے۔ تو وہ پانی جڑ گیا اور وہ غرق ہو گیا۔ یہ میں کس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ 1898 میں جب اس فرعون کی رامسس کی حنوط شدہ لاش ملی تو اس کو اسٹڈی کیا گیا، اس کو رکھا گیا۔ خیر، تو ایسے ہوتے ہوتے اب کہتے ہیں نا کلاک گزرتی جاتی ہے۔ فرانس والوں نے جب مترا کا دور تھا
प्रेसिडेंट मित्रा का। तो उसने कहा, तो उनको इस चीज की खबर मिली थी कि एक लाश एक ऐसी है जो डिफरेंट है औरों से, कि उसको आप भेजिए, हम इसकी स्टडी करें कि ये कैसे हुआ। तो वो लाश आई, फ्रांस आई गई, बल्कि उसको जो है ना प्रॉपर कहते हैं, उसका एक पासपोर्ट बना, जहाज में उसको डाल के लाया गया, और जब वो उतरा पेरिस में तो उसको रेड कारपेट दिया गया, लोग खड़े हुए, वो खैर उसको ले जाया गया मेडिकल सेंटर में। वहाँ का जो इंचार्ज था उसका नाम था मॉरिस बोरेकली। वो बहुत बड़ा बेसिकली तो गैस्ट्रोंटरोलॉजिस्ट था, एक सर्जन था। तो उसकी सरबराही में एक बोर्ड टीम होती, तो उन्होंने उसका मुआयना करना शुरू किया। तो ये जो सर्जन था मॉरिस, ये मॉरिसन कहता है कि अब शाम हुई तो मैं देख रहा हूँ, तो मुझे उसके पार्टिकल्स नजर आए, जो सॉल्ट पार्टिकल्स यानी नमक के ज़रात थे बॉडी पे। तो मैंने कहा कि यार इसका मतलब है कि ये शख्स जो है ना, ये समंदर में डूब के मरा है। तो लेकिन अगर समंदर में डूब के मरा है तो इसके ऊपर वो केमिकल्स नहीं लगे हुए जो और फिरौनों की लाशों पे लगे हुए थे, तो फिर इसकी लाश कैसे जो है ना इतनी सही कंडीशन में, और लाशों से अच्छी कंडीशन में थी इसकी लाश जो है। तो कहते हैं कि ये समंदर में डूब के कैसे मरा। तो कहता है मेरे एक साथी ने मुझे कान में कहा कि भाई मान लो ये समंदर में डूब के मरा है, इसलिए कि मुसलमान जो है ना यही कहते हैं। तो उसने कहा यार बगैर साइंसी तहकीक के कैसे कह सकते हो ना, इसके ऊपर उन्होंने कोई वो किया, अभी फर्स्ट टाइम हम इसकी लाश को देख रहे हैं, इसको इसके वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं साइंसी तरीके से, मेडिकल हो के कैसे वो हुआ। तो कहते हैं दूसरे साथी ने कहा भाई उनकी जो किताब है कुरान, उसमें लिखा हुआ है। तो मॉरिसन कहता है कि मैं सारी रात जो है ना बैठा हुआ उस लाश सामने, मुझे नींद ना आई, मैं सोचता रहा ये क्या हुआ है। खैर उन्होंने वो तो कर लिया कि जी ये वाकई इसकी मौत जो है वो समंदर में डूबने से हुई है। तो लेकिन कहते हैं कि फिर इसकी लाश निकली कैसे वो हुई। तो इसी शशोपंज में जब किसी ने कहा कि कुरान का वो है, उसमें पूरी तफसील दी हुई है, तो कहते हैं फिर मैं वहां से बैठा और मैं आया सऊदी अरब में कॉन्फ्रेंस थी। तो उसमें मैंने बाकी जो मेरे मुसलमान दोस्त थे उनके साथ मेरा मुज़ाकरा हुआ, मुनाजरा हुआ। तो उनमें से एक शख्स ने कहते हैं कि सूरह यूनुस निकाली और उसमें आयत नंबर 92 में ये लिखा हुआ है कि हम तुझे आने वाली नस्लों के लिए इबरत बना के रखेंगे ताकि उनको पता चले कि नाफरमानों का अंजाम कैसा है। वर्ड्स टू दैट इफेक्ट उसमें हुआ। तो कहते हैं वहां पे खड़े खड़े मैंने कहा कि यार इसका मतलब ये कुरान जो है ना ये इंसान की लिखी हुई नहीं है चीज, क्योंकि उसने कहा 3-4 चीजें मेरे उसमें आई। एक तो ये लाश मिली है अभी 1898 में, यानी उसको मिले हुए बमुश्किल जो है ना वो 90 साल हुए थे इस वाक़ये को, बिकॉज ये जब इसने वो किया तो 1980 का टेरर था जब तहकीक की लाश पे। दूसरा उसने कहा कि कुरान तकरीबन 1400 साल पहले की किताब है, और प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो कभी जो है ना, एक तो पढ़े लिखे नहीं थे, वो जो है सऊदी अरब से बाहर, हिजाज से बाहर वो गए नहीं। ये वाकया है मिस्र का, और ये उनकी मतलब वलादत से कोई 4000-4500 साल पहले का वाकया है। तो इसका उसको कैसे पता। और ये लाश अभी दरियाफ्त हुई 1898 में, तो कुरान में 1500-1400 साल पहले कैसे इसका जिक्र आ गया। इसका मतलब है कि यार ये वाकई ये किताब जो है ना, ये दिस इज अ होली बुक, ये इंसान की लिखी हुई नहीं अल्लाह की तरफ से। उसने फिर और बहुत तहकीक की, वो मुसलमान हो गया इसी बात पे, और उसने एक किताब लिखी है द बाइबल कुरान एंड साइंस। ये बड़ी मशहूर किताब थी और ये बहुत से ज़ुबानों में इसके तर्जुमे, बेसिकली इसने फ्रांसीसी में ये किताब लिखी थी। और ये काफ़ी सारे जो है ना अभी भी इसमें मुख्तलिफ ज़ुबानों में इसकी शाख हो रही है और लोग इसको ख़रीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं। गालिबन 1998 में डॉक्टर साहब का जो है ना वो इंतकाल हो गया था, तो अभी तक इनके मकाले पढ़े जाते हैं, अभी तक लोग जो है ना इनकी जो तहकीक है उससे वो काम ले रहे हैं। और उन्होंने ये कहा था कि कुरान जो है वो वाहिद ऐसी किताब है जो साइंस से बिल्कुल मुताबिक रखती है, उसमें कोई चीज़ साइंस के अगेंस्ट नहीं। तो एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया कि जब उन्होंने ये कहा था कि यार इसका जिक्र कुरान में है, तो उसने कहा मैंने तौरात मंगाई और मैंने बाइबल मंगाई, इंजील।
تو چونکہ تورات اور انجیل تو بدل چکی ہے، کافی لوگ اس میں ہو گئے، لیکن کچھ واقعات اس وقت کے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ اس وقت اس کے ڈوبنے کا تو تھا، فرعون کے ڈوبنے کا، لیکن اس کی لاش کا کیا بنا؟ اس کا ذکر نہ بائبل میں تھا، انجیل میں تھا، نہ تورات میں تھا، یہ صرف ذکر قرآن میں آیا. تو ایک تو یہ وجہ تھی کہ اس نے کنورٹ کیا. دوسرا اس نے کہا کہ یہ دونوں کتابیں جو ہے نا یہ کافی غلط ہیں، مطلب اللہ معاف کرے، مطلب خیر ہم تو ماننے والے ہیں، جو اصلی انجیل ہے، اصلی تورات ہے، زبور، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس میں بہت رد و بدل لوگوں نے کیا ہوا ہے جو ہے نا. دین ہی پرووڈ کہ قرآن بالکل سائنس سے مطابقت رکھتی ہے، اس میں ہر چیز، اور اس نے اس لیے بڑا تھورلی جو ہے نا اس کو ایک ایک چیز کو، ایک ایک کیس کو ڈسکس کیا اس کے اوپر. تو احرام مصر اور فرعونوں کے بارے میں ایک چھوٹی سی چیز آپ سے شیئر کرنی تھی. جب میں تحقیق کر رہا تھا تو میرا ایک دوست ہے بڑے سے، وہ کہنے لگا، مجھے کہتے یار کمڈور صاحب تم فرعونوں پہ کیا وہ کر رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہے پاکستان جو ہے وہ مصر سے بہت آگے ہے بہت سی چیزوں میں. کہ کیا بات، کیا مطلب؟ کہتا بھائی ان کے یہاں فرعون جو تھے وہ 5000 6000 سال پہلے تھے. ہمارے یہاں تو ابھی ہر قسم کا، ہر طرح کا، ہر نسل کا فرعون آپ کو ملے گا. صرف جو چیز نہیں مل رہی وہ شاید احرام ہمارے یہاں نہیں ہے، فرعون ہمارے یہاں بہت سے ہیں. خیر یہ تو اس نے بہت تنزیہ لہجے میں کہا تھا. ہمیں اپنے اندر سے تکبر نکالنا چاہیے، فرعونیت نکالنی چاہیے، کیونکہ ایک چیز باقی رہ جائے گی، وہ ذات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. انسان نے مٹی میں مل جانا ہے، ہر چیز کو موت آنی ہے، لیونگ نان لیونگ ہر چیز جو ہے نا فنا ہو جانی ہے. لہٰذا سوچئے، اچھے کام کریں، محبتیں بانٹیں، خوشیاں بانٹیں، اوروں کے کام آئیں، نہ کہ اوروں کے راہ میں روڑے اٹکائیں. بہت شکریہ. آپ جہاں کہیں ہیں اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم. اللہ حافظ.